बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से जो लोटे बने थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दगा दिया। कुछ तो वो हैं जो खुद छोड़ गए और कुछ वो हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद किक आउट कर रही है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ एक केस था और उसमें कल अहम समाअत हुई थी। फवाद चौधरी चूँकि उनको रिलीफ तो मिला है लेकिन अभी तक उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनका सिलसिला जारी है और उसमें कोई भी उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा और जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो सारा मामला आगे चल रहा है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इमरान खान की तलबी का नोटिस आया है और तलबी के नोटिस के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 कारकुनान थे वो कल इमरान खान से मुलाकात करने आए। ये वो थे जो गिरफ़्तार कारकुनान थे। कसूर के कुछ कारकुनान थे, लाहौर के कारकुनान थे और गुजरांवाला के। वो कल ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करने के लिए गए। वहाँ उनकी मुलाकात हुई। इमरान खान से मुलाकात से वापसी पर दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है उन 27 कारकुनान को जिनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं था लेकिन उसके बावजूद उनको पहले रिहा किया गया था चूँकि ज़मानतें हुई थी, चूँकि उनको केसेस से डिस्चार्ज किया गया था और अब उनका कसूर ये था कि वो इमरान खान से मिलने के लिए गए हैं, मुलाकात करने के लिए गए हैं और वापसी पर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का कहना है कि ये सिर्फ खौफ व हिरास फैला रहे हैं और हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। कुछ कारकुनान सरगोदा से भी था गिरफ़्तार कारकुनान जिनको ज़मान पार्क वापसी पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और पीटीआई कारकुनान को गिरफ़्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। आखिरी इत्तला आने तक कारकुनान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और उसके बाद अब देखते हैं कि दफ़ा 144 में इनको उठाया गया है या किसी और वो जो वक़ूआ है या इमरान खान के साथ, चूँकि अब तो इमरान खान का नाम टीवी पे लेना वो भी जुर्म बन चुका है, तो ये भी हो सकता है कि शायद इमरान खान के को मिलना भी जुर्म बन गया हो। ऐसे ही जैसे अजीज़ भंडारी साहब हैं, अजीज़ उज़ैर भंडारी एडवोकेट साहब है, ये सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। हामिद खान साहब और उज़ैर भंडारी साहब की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी जो इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के लिए आर्मी कोर्ट्स के हवाले से दायर की थी। उसमें हामिद खान साहब के साथ साथ उज़ैर भंडारी साहब भी वकील थे। उनकी इमरान खान कहते हैं कि मेरे साथ मुलाकात थी, मुलाकात के बाद वापसी पर जब वो जा रहे थे तो किनार रोड से उनको अगवा कर लिया गया, वो लापता हो गए। अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि वो वकील साहब घर आ गए हैं लेकिन उनको कई घंटे तक जो हब्स बेजा में रखा गया है। तो ये सारे मामलात हैं और इस तरह जो चीज़ें हैं वो चलाई जा रही हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान को, उनकी बहन उज़्मा खान को और उनके खावंद को दोबारा से एंटी करप्शन के नोटिस जारी हो गए हैं और तफ्तीश के लिए ये नोटिस जारी हुआ है लिया अराजी केस में। और पहले इमरान खान को इन्होंने कहा था कि आप ज़ोर दें अपनी बहन और बहनोई पर कि वो शामिल तफ्तीश हूँ। अब इमरान खान को बज़ाते खुद तफ्तीश के लिए तलब कर लिया गया है। तर्जमान एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की जानिब से जारी अलामिया, पहले सुनते थे कि नोटिस जारी होते थे, अब प्रेस रिलीज़ और मीडिया को अलामिया जारी करके तफ्तीश के लिए तलब किया जाता है। अलामिया के मुताबिक लिया अराजी स्कैंडल में इमरान खान को 19 जून को दोबारा हेड क्वार्टर तलब किया गया है और साबिक वज़ीर आज़म की बहन उज़्मा खान और बहनोई अहद मजीद को भी एंटी करप्शन ने दोबारा तलब कर लिया है। एंटी करप्शन ने तलबी का नोटिस ज़मान पार की रिहाइश गाह पर भी जिस्मा कर दिया है। तर्जमान का कहना है कि एंटी करप्शन के पास साबिक वज़ीर आज़म के लिया अराजी स्कैंडल में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू अफसरान पर बनी गाला से दबाव डाला गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उज़्मा खान और उनके शोहर पर लिया में 5162 कनाल ज़मीन की गैर कानूनी तौर पर हासिल करने का मुकदमा है। इमरान खान को केस में 16 जून को तलब किया गया था, वो पेश नहीं हुए थे। टीम ने तलबी के दूसरे नोटिस की ज़मान पार्क में तामील करवाई और उसे दीवार पर चिस्पा कर दिया है और इमरान खान खुद आजकल उन्होंने इस बात के ऊपर वो कभी यकीन है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो हालात चल रहे हैं उनको ये लगता है कि 19 जून तक उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये सारा मामला किस तरफ जाता है। कौमी फुटबॉल टीम की गोल कीपर है उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है 9 मई के वाक़यात में। उनका भी जो जियो फेंसिंग में नाम आया था, लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमैला सत्तार जो कि कौमी फुटबॉल टीम की गोल कीपर हैं, शुमैला सत्तार को भी जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में आने पर गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने शुमैला को घर पर छापा मार कर गिरफ़्तार किया, उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है।
ابھی ان کی شناخت پریڈ کا عمل ہوگا اور اس کے بعد پھر ذرائع کے مطابق شمائلہ کی شناخت جناح ہاؤس کے باہر لگے کیمروں اور موبائل فوٹیجز سے ہوئی ہے، اور جو جناح ہاؤس حملے کا مقدمہ دہشت گردی کی سنگین دفعات کے تحت اور آرمی ایکٹ کے تحت درج ہو چکا ہے، اس میں پھر نامزدگی کے لیے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی اور شناخت پریڈ کے بعد پھر یہ مقدمہ آگے چلے گا۔ تو یہ قومی فٹ بال ٹیم کی گول کیپر ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس میں چونکہ کئی صحافی بھی تھے، کئی ڈیجیٹل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ تھے، کئی لوگ وہ تھے جو وہاں سے راہگیر تھے، اور جیو فینسنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے موبائل فون میں سم ہے اور آپ جہاں موجود ہیں تو آپ کی لوکیشن آ جائے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئیں، اور اس میں کئی کارکنان بھی ہیں، جو کئی میڈیا کارکنان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب فواد چودھری کے خلاف ایک کیس تھا توہین الیکشن کمیشن کا۔ اس میں جب آپ کو یاد ہوگا منشی کا کہا گیا تھا فواد چودھری کی جانب سے الیکشن کمیشن کو، اور پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ بد سے بدتر ہوتی گئیں۔ اب یہ الزام بھی فواد چودھری پر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف جتنا ماحول پاکستان تحریک انصاف میں گرم کیا گیا، اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت حد تک نقصان بھی پہنچا، اس میں فواد چودھری کا بڑا کردار ہے۔ فواد چودھری ہی وہ تھے جو اسمبلیوں کی تحلیل اور ساتھ کہتے تھے کہ ہم پھر ہم مارچ کریں گے، اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور کارکنان کو جذباتی کرنا، اور یہ ساری چیزوں میں وہ اور سوشل میڈیا پہ وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے تھے۔ لیکن جب خود مشکل وقت آئی تو جو انقلاب تھا اپنے اندر سے تو نکل گیا، لیکن کارکنان آج تک بھی بھگت رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے فواد چودھری کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر پیش نہیں ہوئے تھے فواد چودھری، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے تھے۔ بے لیبل جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کیے گئے تھے، اور اب دوبارہ الیکشن کمیشن میں فواد چودھری پیش ہوئے، اپنے وکیل فیصل چودھری جو ان کے بھائی بھی ہیں ان کے ساتھ وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے آئندہ سماعت پر فواد چودھری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ 24 جون کو فواد چودھری پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 24 جون تک ملتوی کی ہے۔ اس کیس میں فواد چودھری پر چیف الیکشن کمشنر سمیت کمیشن کے دیگر اہلکاروں کے اہل خانہ کو دھمکیاں دینے کا الزام تھا۔ اس مقدمے میں 25 جنوری کو انہیں لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا، اور بعد میں 1 فروری کو عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی تھی، اور یہ وہ مقدمہ ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو پیش کیا جائے۔ آئی جی پنجاب کو کہا، آئی جی اسلام آباد کو کہا، لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو اسلام آباد لے گئے تھے، اور پھر وہاں پر ریمانڈ ہوا، اور ریمانڈ کے بعد پھر بالآخر ان کی ضمانت ہو گئی تھی۔ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، چونکہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو لوٹے بنے لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑا، جن کو خود پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کک آؤٹ کر دیا ہے۔ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں آپ جانتے ہیں جو انتخابات ہوئے، اور کل بلاول زرداری نے کہا ہے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہ جس طریقے سے ہم نے میئر کا الیکشن جیتا ہے، ہم جنرل الیکشن بھی ایسے ہی جیتیں گے۔ طلال چودھری جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اگر تو آپ نے میئر کراچی جیسا الیکشن کروانا ہے، یا آپ نے باغ جیسا جو آزاد کشمیر کا الیکشن تھا، پیپلز پارٹی کو کہا ایسا الیکشن کروانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ الیکشن نہ کروائیں۔ وہ بھی اب ان کو بھی یہ بات نظر آ گئی ہے کہ ہر صورت اب آصف زرداری کے بیٹے کو جتوانا ہے اور ان کو وزیر اعظم بنوانا ہے، یہ بات شریف خاندان کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اعزاز سید وہ صحافی ہے جو پی ڈی ایم سے جڑے اور مسلم لیگ نون سے جڑے صحافی ہیں، ان کی جانب سے کل یہ کہا گیا ہے کہ ان کی انفارمیشن کے مطابق 18 وہ ممبران تھے، وہ چیئرمین تھے یو سیز کے، جن کو جان بوجھ کے زبردستی روکا گیا کہ وہ جو ہے وہ میئر کے الیکشن میں شریک ہی نہ ہوں۔ تو پھر میئر کا الیکشن تو پھر کیا بچ گیا؟ یہ بات تو خود ان کے اپنے لوگ کہنے لگ گئے۔ تو اس پر جو 2 پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے، کچھ تو وہ تھے جن کو جبری طور پر روکا گیا تھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے خود بھی یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جو حافظ نعیم ہے ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کراچی کے میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن میں غیر حاضر رہنے والے ارکان کے خلاف پی ٹی آئی نے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اور عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے میئر الیکشن میں غیر حاضر 2 ارکان کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا ہے۔ سٹی کونسل رکن سنوبر فرحان کو اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔
صنوبر فرحان نے میئر کراچی الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا۔ یہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے کراچی کے، پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ کونسل کے ممبر، سٹی کونسل کے رکن منتخب ہوئے تھے، اور جس دن انتخاب تھا میئر کا اس دن یہ نہیں وہاں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا ہے، اور میئر کراچی الیکشن میں سٹی کونسل میں وہ نہیں گئے تھے۔ سٹی کونسل رکن سمرین ناز کو بھی تحریک انصاف صفورہ ٹاؤن کے صدر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ سمرین ناز بھی میئر، ڈپٹی میئر کراچی کے الیکشن میں غیر حاضر رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے غیر حاضر رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا ہے، اور میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ اگر میں نے لاہور میں جو اگر 40 ٹکٹیں دی ہیں یا میں نے 30 ٹکٹیں دی ہیں، تو ابھی تک تو کوئی ایک آدھے بندے نے ہی ٹکٹ واپس کی ہے، ہر ضلع میں ایک آدھے شخص نے ہی ٹکٹ واپس کی ہے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر نہیں گئے، بلکہ یہ وہ لوگ گئے ہیں جو پرانے وفاقی وزیر تھے، صوبائی وزیر تھے، یا جن کو ٹکٹیں نہیں ملی تھیں، یا جن کے جو معاملات تھے۔ دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک تو خود بخود ایک چھانا لگ گیا اور اس میں کئی لوگ صاف ہو کے نکل گئے، ہماری جان چھوڑ گئے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ مزید جو ابھی بھی گندی مچھلیاں بیٹھی ہیں ان کو ہم خود کی کاؤٹ کریں گے، اور ایسے لوگوں کی پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی میں اب وہ نوجوان آئیں گے جنہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اور جنہوں نے پاکستان کی خاطر تکلیف بھی برداشت کی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔